نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جب درس حدیث شروع کیا تو سب سے پہلے طہارت کا موضوع، اس کے بعد نماز کا موضوع، اس کے بعد اذان کا موضوع اور اس کے بعد مساجد جس کا ادب، احترام، فضیلت، طریقہ کار۔ الحمدللہ یہ 4 موضوع ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ جو میں نے روایات بیان کی ہیں یہ ان موضوعات کے مطابق مکمل تکمیل ہوئی ہے۔ مکمل تکمیل نہیں ہو سکتی، انہی موضوع کے اوپر بڑی بڑی اور احادیث بھی موجود ہیں، لیکن جتنا کچھ ہمارے سمجھنے کے لیے، وضو کے لیے، نماز کے لیے، اذان کے لیے، مسجد کے لیے ضروری تھا، میں امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ وہ میں نے بیان کر دیا۔ آج سے ہم مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا اور جماعت کی فضیلت، اہمیت، اس کے بارے میں گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ اور ایک ہی روایت ہے جو آج میں بیان کروں گا۔ مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے دور میں ہمارا یہ حال تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کہ ہمارے دور میں ہمارا، یعنی ہم مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ ہم 5 وقت مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے تھے، ہم سارے، سوائے منافقین کے۔ ایسے منافق جن کا نفاق واضح ہو چکا تھا، کھل چکا تھا، لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ اوپر سے مسلمان ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہے، وہ مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتے تھے۔ یا جو کوئی مریض آدمی ہے اس کے لیے چونکہ شریعت کے اندر رخصت ہے۔ آگے فرمایا کہ بعض اوقات تو ہمارے صحابہ مریض ہونے کے باوجود 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں آ جایا کرتے۔ ہمیں تو تھوڑا سا بخار ہو جاتا کہ کہانی پڑ رہی ہے۔ یہ ان کی روایت کا پہلا حصہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں، اس روایت کے 3 حصے ہیں، دوسرے حصے کی طرف۔ فرماتی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنن ہدا کی تلقین فرمائی۔ سنن ہدا کیا ہے؟ کہ شریعت کے مسائل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کس طرح کرنا ہے، اور ہدایت کے اندر کیا چیز آتی ہے، کس چیز کا نام ہدایت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سنن ہدا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی تلقین فرمائی کہ آدمی کو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ سنن ہدا میں اور باتیں بھی ہیں شریعت کی، لیکن اس سنن ہدا میں یہ بھی ہے کہ مسجد میں اذان ہو جائے، یہ الفاظ بھی ہے کہ اذان ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کرے۔ یہ اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ اس حدیث کا یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سنن ہدا سمجھائی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کیا جائے۔ دوسرے سے بھی بات آ گئی نا، تیسرے میں دوبارہ کہہ رہے ہیں اس سنن ہدا میں جہاں پر اور ہدایت کی باتیں ہیں نا، اس میں یہ بھی ہدایت کی بات ہے کہ نماز باجماعت ادا کی جائے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا، میں نے ہاتھ سے در کر دیا کہ کہیں
کسی کی طرف ہاتھ چلانا جو وہ نہ سمجھے کہ ایسا کوئی میرے کرتا ہے. ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا. ان کو یہ پتا تھا کہ یہ آدمی اکثر مسجد میں نہیں آتا، گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے. تو اشارہ کر کے کہا کہ اس آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ جس طرح یہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے. پڑھتا تو تھا، صحابی رسول تھا. تو اس کی طرف باقاعدہ اشارہ کر کے فرمایا، اور فرمایا اس آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ. اگر تم اس آدمی کی طرح ہو گئے نا تو تم سنن ہدا سے نکل گئے. جب سنن ہدا سے نکل گئے تو ہدایت سے نکل گئے. جب ہدایت سے نکل گئے تو پیغمبر کے طریقے سے نکل گئے، اور جب پیغمبر کے طریقے سے نکل گئے تو گمراہ ہو گئے. بس بجا بھی سر، سنن ہدا سے نکل گئے تو ہدایت سے نکل گئے تو پیغمبر کے طریقے سے، اور پیغمبر کے طریقے سے نکل گئے تو گمراہ ہو گئے. اب آخری بات، اس ساری حدیث کے اندر جو یہ لفظ میں نے بولا ہے سنن ہدا، بعض لوگوں کو یہاں پر ایک غلطی لگی ہے کہ یہ جو نماز ہے با جماعت یہ سنت ہے، کیونکہ اس روایت کے اندر سنن ہدا کا لفظ آ رہا ہے. لیکن نہیں، نماز با جماعت واجب ہے. اور کس طرح ہے؟ آج کی جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ سنن ہدا ہے، اس میں سنت ہے اور سنت مقتدیہ کہا جائے گا. اس سے اگلی جو انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی احادیث بیان ہوں گی تو اس میں یہ بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ صرف سنت نہیں بلکہ واجب کا درجہ رکھتی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ اس کے اوپر آگے گفتگو ہوگی. وما علینا الا البلاغ.